أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے معزز خواتین و حضرات اور سامعین، السلام علیکم۔ آپ کو میرے چینل اسلامک سٹوریز ٹائم میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت حسین کے گھوڑے کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کا نام کیا تھا اور وہ آپ کو کہاں سے ملا تھا اور اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ یہ سب تفصیلات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی، جس کو سن کے کسی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حضرت امام حسین کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایک بار ایران کے بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی گھوڑے پر بیٹھ جاتے اس گھوڑے کی عمر بڑھ جاتی تھی۔ عام الفاظوں میں وہ گھوڑا جلدی بوڑھا نہیں ہوتا تھا، اس لیے یہ گھوڑا بھی اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی بوڑھا نہیں ہوا تھا، اور کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ یاد رہے، اس گھوڑے کی رفتار اور خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا جب میدان جنگ میں دوڑتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ یہ گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے، اس لیے اس کو ذوالجناح دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے لگاؤ تھا۔ ایک بار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا، بہت خوش ہوئے کہ تم اس پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی یہ بات ذوالجناح نے بھی سن لی۔ وہ فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا کہ آپ اس پر آسانی سے سوار ہو سکیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس گھوڑے پر بیٹھے اور اس گھوڑے کی سواری کی۔ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا، یہ وہی گھوڑا ہے جو تمہیں یوم عاشور کے دن مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا۔ کہتے ہیں کہ ذوالجناح نے میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ محبت اور وفاداری کے وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ ناظرین، ذوالجناح کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ یزیدیوں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا پانی بند کر دیا تھا۔ ذوالجناح کو کافی بار کربلا میں پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا، اور یوں پانی نہ پی کر اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اسی لیے تو وفا نے بھی ذوالجناح پر ناز کیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ 10 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے گھوڑے سے نیچے گرے تو ذوالجناح آپ کے سامنے ایسے کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کا ہر تیر ذوالجناح کے جسم میں اتر جاتا، اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی حفاظت میں ایسا کردار ادا کیا کہ تیروں کی اس بارش نے ذوالجناح کو چھلی چھلی کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے باوجود 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کہتے ہیں کہ دشمنوں نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو یہ گھوڑا ان کے چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنگنانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون سے تر کر لیا، اور پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اتنی زور سے مارا کہ اس سے ایسی آواز پیدا ہوئی کہ کربلا کے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت ابو رساد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی
تو کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ عمر رساد کے اس حکم پر لوگ اس گھوڑے کی جانب بڑھے۔ جیسے ہی یہ لوگ گھوڑے کے پاس پہنچے تو ذوالجناح نے اتنی زور سے پاؤں مارا کہ لوگوں کو واپس جانے کا موقع بھی نہیں دیا۔ یہ دیکھ کر عمر رساد چلایا کہ اس گھوڑے کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ یہ گھوڑا ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس طرح سے رونے لگا کہ کوئی کسی جوان کی موت پر روتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص امام بحیقی کی خدمت میں پیش ہوا تو کہنے لگا، اے وقت کے امام، آپ تو کربلا کے میدان میں موجود تھے جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے گرے اور پھر یہ گھوڑا امام حسین رضی اللہ عنہ کے گرد گھومنے لگا۔ اس وقت یہ گھوڑا کیا کہہ رہا تھا؟ یہ سن کر امام بحیقی زور زور سے رونے لگے اور فرمانے لگے، جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے سے گرے تو ان کا گھوڑا انہیں طواف کرنے لگا تاکہ دشمن کا کوئی بھی تیر یا نیزہ آپ کے جسم کو نہ چھو پائے۔ دشمن کی جانب سے آنے والے ہر تیر اور نیزے کو اپنے جسم پہ جھیلا اور اس کے جسم پہ اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ بچا تھا جہاں سے وہ زخمی نہ ہو۔ اور ایسے میں ہی ذوالجناح چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، لعنت ہو تم لوگوں پر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو قتل کر رہے ہو۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ وہ گھوڑا اور بھی کچھ کہہ رہا تھا؟ تو امام بحیقی دوبارہ سے زور زور سے رونے لگے اور یہ گھوڑا چیخ چیخ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ میری پشت پر ایک بار اور سوار ہو جائیں، میں آپ کو اتنا دور لے جاؤں گا کہ کسی بھی ظالم کا کوئی تیر آپ کو چھو نہیں سکے گا۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ذوالجناح سے کہا کہ تم خیموں میں جا کر میرے گھر والوں کو بتاؤ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اب اپنے نانا کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ یہ سن کر یہ گھوڑا خیموں کی طرف بھاگا۔ خیموں کے باہر زور زور سے ہنہنانے لگا۔ بیویوں نے سوچا کہ شاید حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آئے ہیں۔ جب باہر آ کر دیکھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سواری تو موجود تھی، لیکن اس کے اوپر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نہیں تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا گھوڑا زخموں سے چور چور تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ رونے لگیں۔ اتنے میں بی بی سکینہ اس گھوڑے کے پاس آئیں اور پوچھنے لگیں، یہ بتاؤ کہ جب میرے بابا جان میدان کربلا کے جانب گئے تھے تو وہ پیاسے تھے، کیا انہوں نے پانی پیا تھا کہ انہیں پیاسا ہی شہید کر دیا گیا؟ یہ سن کر گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا اور اس منظر کو دیکھ کر بیبیاں بھی رونے لگیں۔ بی بی سکینہ دوبارہ گھوڑے سے مخاطب ہوتی ہیں، اے میرے بابا کے گھوڑے، تمہاری یہ حالت مجھے بتاتی ہے کہ بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ امام بحیقی سے پوچھتا ہے، اس کے بعد اس گھوڑے ذوالجناح کا کیا ہوا؟ آپ نے اس شخص کو بتایا کہ دشمن اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور یہ گھوڑا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین گھوڑا تھا، اس لیے اس گھوڑے نے اپنے آپ کو دریائے خیرات کے حوالے کر دیا۔ کہنے لگا، اب میرا وار ہی نہیں رہا تو میں زندہ رہ کر کیا کروں؟ اور یوں امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد یہ گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ اور یہ تھی آج کی ویڈیو۔ جلد ہی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنے بڑوں کی عزت کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔